سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ مذہب اسلام یا کوئی بھی مذہب ہے، وہ کسی کو بھی تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ صرف پرابلم یہ ہے کہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جس مذہب سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ اس کی ریسرچ کریں کسی بھی، تو اس میں یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو قتل کریں، لوگوں کے ساتھ ظلم کریں، لوگوں کے کوئی پروگرام ہے تو اسے نقصان پہنچائے۔ شام میں بھی اسی طرح ہوا، وہاں پہ شاید کوئی چرچ ہے یا کوئی ایسا پروگرام تھا کرسمس کا، وہاں پہ آگ لگا دی اور کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں نے کام کیا۔ تو میں نے سوچا آج اس پر ایک پروگرام کیا جائے کہ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یورپ میں مساجد ہے، اور مساجد بڑی تعداد میں، اور وہاں پہ یہ باقاعدہ تحفظ دیتے ہیں، ہر طرح کا خیال رکھتے ہیں، آپ کو آزادی کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر کئی جگہ پہ پولیس بھی دیتے ہیں کہ اگر کوئی پرابلم ہے تو وہاں پولیس بھی آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ نارمل تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے جو بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں بھی اگر کوئی چرچ ہے جو بھی ہے کسی کی عبادت گاہ ہے اس کی حفاظت کریں، مگر ہم اس میں توجہ بھی نہیں دیتے اور اس میں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں حکم ہے شاید اسلام کی طرف سے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانی، نقصان دینا، اور پھر شاید اسی سے اسلام جو ہے وہ ترقی کرتا ہے، اسی سے ہمارا پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کل ایک ویڈیو کسی نے مجھے بھیجی اور میں وہ دیکھ رہا تھا، جنرل پرویز مشرف کی ویڈیو کہتے جناب یہ پہلے آؤٹ نہیں ہوئی، اب سامنے آئی، اللہ بہتر جانتا ہے، میں نے شاید دیکھی ہو، پہلے مجھے یاد نہیں۔ اس میں اس سے انٹرویو لیا جا رہا تھا، تو سوال آیا احمدیوں کے اوپر پاکستان میں، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ احمدیوں کو بھی اسی طرح کے مسائل کا سامنا، اسی طرح کی مشکلات ہیں۔ تو پرویز مشرف بڑا طاقتور جرنیل تھا اس وقت، اس کے پاس طاقت بھی تھی، مگر جو چیزیں ہیں کہ وہ میرے حساب سے بزدل بھی تھا۔ اور دونوں چیزیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرویز مشرف کی وہ غلطیاں جو آپ سے قوم جس کی سزا بھگت رہی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، نواز شریف کے روپ میں، شہباز شریف کے روپ میں۔ قوانین کے مطابق ان کو سزا نہیں دے پایا اور جہاز میں اٹھا کے سعودی عرب بھیج دیا۔ لیکن جو اس ویڈیو میں بات چیت چل رہی ہے وہ بڑی اہم۔ پرویز مشرف سے سوال کیا کہ جو بھٹو کا فیصلہ تھا احمدیوں کو اقلیت قرار دینے کا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اس نے کہا کہ وہ تو خود اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں تھا اور خود بھی اسلام کو نہیں سمجھتا تھا۔ پھر دوسرا سوال کچھ اسی طرح کا تھا کہ احمدیوں کو وہاں پہ اقلیت قرار دیا گیا اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ تو پرویز مشرف نے کہا کہ میرے دوست بھی فوج میں جو ہیں وہ احمدی ہیں، قریبی ساتھی بھی احمدی، مگر یہ ہے غلط، ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے یہ سب کچھ۔ اس طرح وہ چند سیکنڈ کی ہے یا چند ایک منٹ کی وہ ویڈیو میرے پاس آئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان میں احمدیوں کے جو حقوق ہیں، وہ قادیانی لفظ استعمال کر رہا تھا، مگر قادیان تو ایک شہر کا نام ہے، نہ کوئی وہاں کوئی فرقے کا نام ہے، نہ کوئی مذہب کا نام ہے، اس لیے میں احمدی کہتا ہوں، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے کہی کہ پرویز مشرف نے اپنے دور میں، شاید آپ کو یاد ہوگا، جو پاسپورٹ تھا اس میں سے، اور شناختی کارڈ، یہ وہ جو فارم تھا اس میں سے وہ مذہب کا خانہ جو تھا وہ ختم کیا تھا۔ اور فوج ہماری طاقتور بھی تھی، اتنی طاقت تھی، سب کچھ ہونے کے باوجود علماء نے کہا نہیں جناب یہ برداشت نہیں ہوگا، اور پرویز مشرف نے گھٹنے ٹیک دیے اور دوبارہ وہ جو پاسپورٹ میں وہ خانہ ہے وہ دوبارہ بحال کیا گیا۔ تو یہاں سے میں اس کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ وہ ایک بزدل جرنیل تھا، اور اس کا کوئی کارنامہ بھی نہیں پاکستان کے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاید مہنگائی پہ کنٹرول کر سکا، یا کوئی عدالتی سسٹم آپ نے دیکھ لیا ہوگا، ججوں کا جس طرح بیڑا گرک اس دور میں بھی ہوا، اب تو بالکل ہی کوئی عدالت کا نام بھی نہیں لیتا۔ ایسے میں بھی معذرت کے ساتھ کوئی خبر عدالت کی یا میرے سامنے سے گزرے تو میں آگے کر دیتا ہوں کہ یار یہ بیکار لوگ ہیں، کوئی فائدہ نہیں ان کا۔
کیونکہ عدالتوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ابھی آپ کے سامنے ہے۔ تو جو بات آج کے پروگرام میں بتانے والا ہوں کہ کوئی بھی فیصلہ جو ہے نہ جرنیل اس پہ قائم رہتے ہیں نہ ہمارے سیاستدان رہتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی سچ بولتا ہے، جیسے ہی کوئی حقیقت سامنے لے کے آنے کی کوشش کرتا ہے، اسی وقت ہی اس کو یو ٹرن لینا پڑتا ہے۔ عمران خان تو انہوں نے مشہور کیا ہوا کہ یو ٹرن لے لیتا ہے، لیکن اپنے یو ٹرن جو لیے جاتے ہیں وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہی ایک پاسپورٹ کا خانہ، کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، اس طرح کا کوئی ایسا سسٹم نہیں کہ آپ وہاں پہ ایک فارم پر کریں اور یہ کریں، کوئی نکاح فارم نکال کے بیٹھا ہوا ہے پرویز لائی جیسا، کوئی کچھ نکال کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہر بندے نے اپنی دکانداری سجانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا۔ اس کا نقصان پاکستان کو جو ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے، جس طرح مذہبی نفرت میں اضافہ ہوا، جس طرح لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی آئے دن آپ کے سامنے گزرتی ہے۔ کبھی کسی جگہ پہ کسی احمدی کو قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی جگہ پہ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ پرویز مشرف نے یہ کوشش کی ہو کہ ان کا رد عمل میں دیکھوں کہ یہ کیا کہتے ہیں، پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ پہلے میں ختم کرتا ہوں، پھر میں ایسے جو قوانین بھٹو صاحب جیسے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب مسلمان، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے۔ اسی طرح پر جنرل ضیاء نے بھی یہ کہا تھا، تو وہ جناب شرابی کبابی ٹولہ تھا، بدماش تھے وہ سب لوگ، تو پتہ سب کو ہی ہے، یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہے کسی کو۔ اور آج جو اسلام کے لیے اٹھ کے آوازیں اٹھاتے ہیں کہ ہم بڑے زبردست مسلمان ہیں، حالت ان کی بھی ان سے بدتر ہی ہے، حالت ان کی بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ میں آپ کو شرطیہ بتا سکتا ہوں۔ جس طرح میں نے بات کی تھی کہ شام میں عالمت ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو ان کے ساتھ جا کے ان کے پروگرام میں جو بھی ہے مبارکباد دینی چاہیے۔ اگر آپ وہاں پہ چلے جائیں، ان کو اچھے طریقے کے ساتھ رسپیکٹ کریں، جو بھی حسب توفیق آپ کے پاس کچھ ہے، کوئی پروگرام کسی کا چل رہا ہے کسی مذہب کا، اس میں حصہ نہ لیں، مگر تحفتاً ان کو کوئی چیز ایسی پیش کریں کہ ان کو پتہ چلے کہ ان کو بھی ہمارے مذہب کے ساتھ محبت ہے۔ ہمارا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، ہماری مسجد کو ہمارے مذہب کے متعلق کوئی نہ بولے، اور ہم دوسرے کے متعلق جو مرضی کرتے رہے، ہمیں کوئی پوچھے نا۔ پاکستان میں یہی چل رہا ہے نا، ون وے سسٹم جسے آپ کہتے ہیں، قوانین ہے وہ ون وے۔ اب یہ فوجی عدالتوں میں 25 لوگوں کو جو سزا سنائی گئی وہ ون وے سسٹم کے تحت ہی، کہ ان کو صفائی کا موقع نہیں دیا، ان کو وکیل نہیں دیا، ان کو کوئی ایسی سہولت نہیں مہیا کی گئی کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکے۔ کہ کرنل صاحب آئے، انہوں نے سزا سنائی اور چلو جی چھٹی۔ تو یہ جو ون وے سسٹم ہے اس نے بیڑا گرک کیا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ یہاں یورپ میں بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں۔ میں نے دیکھا یہ کینیڈا کے وزیر اعظم میں کئی دفعہ بتاتا ہوں، نیوزی لینڈ یا جو بھی انگلینڈ ہے، یہ جب بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی مسلمانوں کا تہوار ہے تو وہاں پہ مبارکباد کے پیغامات دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی پروگرام میں بھی شامل ہوں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم تو اکثر آپ کو نظر آتے ہیں، نیوزی لینڈ بھی اسی طرح ہی ہے، انگلینڈ بھی کہیں نہ کہیں کوئی ان کے سربراہ نظر آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ہر مذہب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس طرح آپ نہ تو اپنے مذہب کا کوئی میسیج دے رہے، اگر آپ تبلیغ کی بات کرتے ہیں، جی تبلیغ تو 75 سال سے جو تبلیغ آپ نے کی ہے اس کے رزلٹ پاکستان میں نکل رہے ہیں۔ پاکستان میں اس تبلیغ کے رزلٹ مختلف رنگوں میں نکلتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے کتنے بھیانک رنگ ہے۔ مولوی جو ہے وہ کسی بچے کو نہیں چھوڑتا، کوئی عورت آ جائے، کوئی پیر بیٹھا ہوا ہے وہ کوئی خاتون آ جائے اس کو نہیں چھوڑتا، جو قابو آ جائے بس اسی طرح چل رہا ہے۔ وہاں پہ آپ نے دیکھ لیا ہمارے جرنیلوں کے ہاتھ کوئی چیز آ جائے تو وہ ان کو نہیں چھوڑتے، سیاستدانوں کے ہاتھ کچھ آ جائے تو وہ ان کو نہیں چھوڑتے، جو بھی طاقتور ہے اس کے ہاتھ کو کمزور لگ جائے سے بس اس کی منجی ٹھوک دیں۔ تو جو قوانین بھٹو صاحب نے بنائے، جو بات اصل ہے وہ یہ ہے کہ اگر تھوڑی بہت ہی کسی میں عقل اور شعور ہے وہ بات کر رہا ہے، تو اب مشرف کا کہنا تھا کہ میرے ساتھ فوج میں میرے جو کلیگ تھے وہ احمدی تھے، اس کو وہ بڑی عزت کے ساتھ یہ الفاظ بیان کرنا ہوتا یہ ہے کہ وہ ٹھیک نہ ہو، ان کا رویہ ٹھیک نہ ہو تو ظاہر ہے پھر
मुशर्रफ साहब भी कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते, लेकिन वो इसी हमदर्दी में बात कर रहा था कि ये जो कवानीन बने हुए हैं ये गैर ज़रूरी, इनकी कोई अहमियत नहीं। लेकिन जो बात मैंने आपको बुज़दिल वाली कही कि कारनामा कोई नहीं है, कारनामा आप सबके सामने है कि मुशर्रफ का कोई ऐसा भी नहीं है कि जिसकी वजह से मुल्क को में जमहूरियत या पटरी से जैसे उतरा हुआ था मुल्क उसे दोबारा सिस्टम में लाया जाता। उसने अपना वक़्त गुज़ारा, चला गया, जैसे भी मौत आई वो आप सबके सामने। बहुत से लोग सवाल हमारे जो लोग हैं वो बददुआएँ देते, आज भी एक औरत बददुआएँ दे रही थी, मेरे पास वीडियो भी है, मैं कोशिश करता हूँ आपको सुनवा भी दूँ। तो वो बददुआएँ दे रही थी कि ये जनाब सुने ज़रा। जी। अल्लाह करे तेरा बेड़ा गर्क होवे, अल्लाह तेरा एक्सीडेंट ऐसा होवे कि तेनू ना कबर नसीब होवे ना तेनू कफन नसीब होवे। जिस तरह मरिया सी ना उड़ के ते ओदी बोटी बोटी हो गई सी, अल्लाह करे तेरी भी बोटी बोटी हो जाए और तेरी बोटी कुत्ते खान। ये सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियो चल रही है। ये अपने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनकी तस्वीर लगी हुई है और लोग इस तरह बददुआएँ देते हैं। कौम इस तकलीफ से गुजर रही है। बताने का मकसद आपको असल में जो है कि जब आप कौम के दिलों में नफ़रत पैदा कर देते हैं और वो नफ़रत आप किसी रूप में भी करते हैं, मजहबी रूप में करते हैं या दूसरे में करते हैं, और उसका सामना आप लोगों को भी करना पड़ता है। जो ज़िया उल हक ने किया वो भी आप सबके सामने है, जो परवेज़ मुशर्रफ ने किया वो भी सामने है, जो बाद के जर्नैलों ने किया वो भी सामने है, जो मौजूदा जनरल कर रहा है वो भी सामने। तो ये बददुआएँ फिर लोग देते हैं जिसका अंजाम आपको ज़िया उल हक का भी नज़र आ गया होगा। फिर परवेज़ मुशर्रफ का भी अंजाम कोई अच्छा नहीं हुआ, जिस बीमारी से वो गुज़रा और जिस तरह उसकी मैयत लेके आए, जिस तरह उसको दफ़न किया, वो आप सबको पता है। तो आज के दौर में अगर आप कहें कि हम शायद ऐसे कवानीन की पैरवी करते रहे जो गलत बने हुए थे, उसको ठीक करने की कोशिश ना करें, उसका भी आपको नुकसान है। उलमा के पास आपने इतनी ताकत दे दी हुई है जितनी कौम ने फ़ौज को दे दी हुई है। उलमा से आप घबरा जाते हैं। मुशर्रफ देख लें, जनरल मुशर्रफ जो है वो उलमा के सामने नहीं खड़ा हो पाया और वहाँ पे उसने हथियार डाल दिए। नहीं, जो चीज़ें जब तक आपको ये पता चल जाए कि गलत है और उसे ठीक करने की कोशिश न करें तो आप एक बेकार लाश के अलावा कुछ नहीं है माशरे, क्योंकि फिर आप गलत का साथ देते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है गलत है और आप बोलते नहीं हैं, तो फिर मेरा ख्याल उस तवाइफ में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते जो कोठे पे बैठे हैं, अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए, बताना चाहिए ठीक क्या है, गलत क्या है। आखिर पे मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान में जब तक आप ऐसे तमाम कवानीन को ख़त्म नहीं करेंगे, ना तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता। मजहबी जंग कभी आजकल जैसे शिया सुन्नी वहाँ पे लगी हुई है, कभी आप किसी अहमदी को नुकसान, कभी हिंदू को, कभी सिख को, कभी ईसाई। ये ईसाई सड़कों पे बैठे हुए लाहौर में और रोज़ाना बेचारे वहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें कोई रहाइश, तो हमारी रहाइशें तोड़ दी। किसी को है फ़िक्र? कोई फ़िक्र नहीं, क्योंकि इंसानियत मर चुकी है। सबसे पहले सबको पाकिस्तानी समझे। पाकिस्तानी होंगे, एक कौम होगी, फिर आप हर कौम का मुकाबला कर सकते। ये ईरान कितनी देर से इसके ऊपर हमले हो रहे हैं, हर पाबंदी लगा दी, मगर वो मुकाबला करते। जैसे भी करने में मेरा ख्याल है कि कोई कमज़ोरी नहीं दिखाते। ये मुख्तसर मैसेज था। तो पाकिस्तान में अगर देखें, मैं पिछले दिन एक प्रोग्राम देख रहा था, एक बहुत प्यारी शख्सियत है, उनसे पूछा गया कि आपको ज़िंदगी में मुतासर किसने किया? तो कहने लगे सर ज़फ़रुल्लाह खान। और फिर सर ज़फ़रुल्लाह खान का सबको पता है। मैं हर प्रोग्राम में जो भी मजहबी होता है ये बताता हूँ कि सर ज़फ़रुल्लाह खान वज़ीर ख़ारजा थे, उसके बाद के वज़ीर ख़ारजा को लोग नहीं जानते, सर ज़फ़रुल्लाह खान को इंटरनेशनल लेवल पे जानते। वो भी अहमदी थे, करीबी थे कायद-ए-आज़म के। लेकिन जब आप अपने लोगों की कदर नहीं करते, इसी तरह आजकल कौम की कदर नहीं हो, अपनी कौम की कदर नहीं की जा रही। और फिर वो ज़ाहिर है जिस तरह डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसी शख्सियत, उनकी आपने कदर नहीं की, दूसरे यूरोप के इटली ने या दूसरे ममालिक ने कदर की, उन्होंने फ़ायदा उठा लिया
आपने फ़ायदा नहीं उठाया। आप मज़हब को लेके बैठे रहें और मज़हब पे जो कुछ आप करते हो वो सबको नज़र आता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखें।